الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله تعالى في موضع آخر وجعلنا النهار معاشا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نور الشريف اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم قرآن پاک کے اندر اگر غور کریں گے یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی احادیث ہیں ان احادیث میں غور کریں گے تو ہم کو یہ بات واضح طور پر نظر آئے گی کہ جگہ جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے، خیرات اور صدقات دینے کا حکم فرمایا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور مختلف طریقے سے اس کی ترغیب بھی دی ہے، اس کے اوپر تاکید بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی احادیث کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ یہ سارے فضائل اور ساری ترغیبیں اور سارے انعامات مال دینے کے اوپر ہے، خرچ کرنے کے اوپر ہے، لینے کے اوپر نہیں ہے۔ لینے کے اوپر بہت کم جگہ پر یہ چیز نظر آئے گی۔ ایک ہے زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات دینے والا، اور ایک ہے زکوٰۃ صدقات اور خیرات لینے والا۔
فضیلت دینے کی ہے، لینے کی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کا مزاج یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ مسلمان کو دینے والا ہونا چاہیے، نہ کہ لینے والا۔ اسی وجہ سے جو ابھی میں نے حدیث پڑھی خطبے کے اندر، اس حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف کے اوپر تشریف فرما تھے، تو آپ نے صدقے کی ترغیب فرمائی، صدقے کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہی کہ بھئی لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے اور مانگنے سے بچو، کہ کیوں؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، ہمیشہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ خرچ کرنے والا ہاتھ، کسی کی مدد کرنے والا ہاتھ، کسی کو زکوٰۃ صدقات خیرات دینے والا ہاتھ، یہ اس ہاتھ سے بہتر ہے جو ہاتھ زکوٰۃ صدقات اور خیرات لینے والا ہے، یعنی مانگنے والے ہاتھ سے۔ دیکھیے روایت سے کیا پتہ چلتا ہے، اسی کی فضیلت ہے کہ دینے میں خیر ہے، لینے میں خیر نہیں ہے۔ ایک طرف شریعت کا یہ مزاج ہے، ایک طرف شریعت کا یہ حکم ہے، ایک طرف شریعت کی یہ تعلیمات ہیں، یہ ہدایات ہیں، وہیں دوسری طرف اگر نگاہ دوڑائیں گے تو بھیک مانگنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ جہاں بھی جائیں گے بھیک مانگنے والے ٹولے اور گروہ کے حساب کے اندر ملیں گے۔ آپ مسجد کے دروازوں پر دیکھیں گے پورا جمگٹھا ان کا نظر آئے گا، درگاہوں کے دروازوں پر دیکھیں گے ان کا جمگٹھا نظر آئے گا، دیگر عبادت گاہوں کے اوپر دیکھیں گے بھیک مانگنے والوں کا بہت بڑا ٹولہ نظر آئے گا، ریلوے اسٹیشنوں پر دیکھیں گے ان کی کمی نظر نہیں آئے گی، بس اڈوں پر دیکھیں گے وہی بھیک مانگنے والے نظر آئیں گے۔ نظر کہیں آئیں گے نہیں، لیکن آپ کھڑے رہیں گے تو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ یہاں ہیں، پوری لائن لگ جاتی ہے، پوری قطار لگ جاتی ہے۔ گلی کوچوں اور محلوں میں دیکھیں گے تو بھیک مانگنے والوں کی کمی نہیں۔ اتنے سارے بھکاریوں کی یعنی کہ فراوانی ہو چکی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، بہت بڑی تعداد ہے بھکاریوں کی، بہت بڑی تعداد۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ بھیک مانگتے ہیں، ان کا پیشہ ہوتا ہے، یہ ان کا کاروبار ہے۔ سائل اس لیے بھیک نہیں مانگتا کہ وہ روزی سے محتاج ہے، آج کل کے بھکاری اس لیے بھیک مانگتے ہیں کہ ان کا کاروبار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے بھکاریوں کو دینے کا کیا حکم؟ ہم تو پیسے لوٹاتے ان کے پیچھے، اور اس کی ایک مثال دے دو تاکہ ہم کو ہمارے عمل کے اوپر یقین ہو جائے، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ کب ہم نے پیسے لوٹائے۔ ارے لوٹاتے ہیں ہم، یعنی اندھا دھن فائرنگ نہیں ہے، ہم تو لوٹاتے ہیں ان کے پیچھے پیسے۔ کیا مثال ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ڈول باجے لے کر آتے ہیں لوگ دیہاتوں میں سے۔ اب روزے کی حالت میں وہ تو ہے نہیں، وہ تو لوگ روزے رکھتے نہیں، اٹے گٹے ہوتے، وہ تو اچھا خاصا کما سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، مشقتیں اٹھا سکتے ہیں، نہ بیمار ہے، نہ مجبوری ہے، نہ کوئی مصیبت ہے۔ ان کو دیکھیں گے تو 2 بوری آرام سے اٹھا سکیں گے وہ تو، اگر مزدوری پر لگا دو تو۔
لیکن جہاں ڈھول بجا، جہاں ناچ گانا ہوا کہ گلیوں کے اندر بچوں کی اور بڑوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے اور ان کے اوپر پیسوں کی بارش کی جاتی ہے، بہت سی مرتبہ تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ مسئلہ پوچھیے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ ایک بھی روپیہ نہیں دینا چاہیے ان کو۔ ایک بات یاد رکھیے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ بے بس نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ لاچار نہیں ہے، خود بے روزہ ہیں اور روزے داروں کا روزہ بھی خراب کرتے ہیں۔ ممکن ہے آپ جس کو صدقے کی نیت سے ان کے اوپر پیسوں کی بارش کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کے خرچ کیے ہوئے پیسوں کو گناہ میں استعمال کریں گے، آپ انجانے میں ان کے گناہ کے مددگار بن جاتے ہیں۔ انجانے میں ان کے گناہ پر آپ مدد کر رہے ہیں روزے کی حالت میں۔ اور کیا سمجھتے؟ یہ ہے پیسوں کی بارش جو ہم لٹاتے ہیں۔ اس لیے یقینی بات ہے ہم تو کسی کے بھی حوالے کر دیتے، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات، نہ تحقیق ہے، نہ مسائل ہے، نہ مجبوری ہے، نہ کوئی چیز دیکھتا ہی نہیں آدمی، بس جہاں بھیک مانگنے والا ملا کے پکڑا دیا پیسہ۔ مسئلہ پوچھا ہے آج تک ہم نے کسی سے؟ ایسے بھکاریوں کو دینے کا حکم کیا؟ بھکاری کا خود کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر تو وعید آئی ہے۔ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کے اوپر تو سخت سے سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں سے سوال کرتا ہے کل قیامت میں محشر کے میدان میں اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوگی۔ ایسی ذلت والا چہرہ ہوگا اس کا، مانگے گا کوئی بھی۔ یعنی اگر ہماری بھی عادت ہے کسی سے سوال کرنے کی، بیجا مانگنے کی، تو اس وعید کے مستحق ہم بھی ہیں، بغیر کسی مجبوری کے مانگنا۔ اور ایسے چوراہوں کے بھکاری، ایسے گلی کچوں میں گھومنے والے مانگنے والے، ایسے مسجد درگاہوں کے دروازوں پر بیٹھنے والے، اور بہت سارے تو ڈھونگی ہوا کرتے ہیں، ویل چیئر پر آئیں گے، زخم کچھ ہے نہیں، بہت بڑا پٹا باندھا ہوگا، ایسا لگے گا کہ جیسے کہ دنیا کا سب سے بڑا زخم اسی کو لگا ہے۔ ہم اس کا پٹا دیکھتے ہیں، اس کے اوپر دوائی کا دبا دیکھتے ہیں تو ترس آ جاتا ہے، اس کو پکڑا دیتے، بھائی لے جا۔ بہت بڑا فضیلت والا کام ہم نے کر دیا۔ ارے بھائی اس کو زخم ہے، یہ حال ہو چکا ہے۔ بس خالی مانگنے کا ایک کاروبار چلا دیا ہے انہوں نے، ایک سلسلہ چلایا ہے، کسی بھی طریقے سے مانگو۔ اور آج کل تو دھوکے کی دنیا ہے بھائی، اور پتہ نہیں ہمارے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایمان والا جو ان کبھی بولا نہیں ہوتا، وہ چالاک ہوا کرتا ہے، وہ معاملے کو سمجھا کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں سب سے بولے ہم ہی بن گئے، جو بھی آیا سب کو پکڑا دی، ہماری زکوٰۃ پکڑا دی، ہماری خیرات پکڑا دی، صدقات پکڑا دی، اور ہمارے بولے پن کا اثر تو یہ ہوا کہ غیر مسلم بھکاری بھی مسلموں کے بھیس میں آتے ہیں کہ اس قوم کو ڈبونا آسان ہے، اور غیر مسلم بھی مسلمانوں کے حلیے میں آتا ہے مانگنے کے لیے، ٹوپی لگا دے گا، کرتا لگا دے گا، گلے میں بہت بڑا تسبیح لگائے گا، تسبیح نہیں بولیں گے اس کو، بڑے بڑے پارے ہوں گے، پہن کر آئے گا، ایسا لگے گا جیسے کہ اس نے توق ابھی سے پہن لیا ہے سزا کا، پھانسی کا پھندہ ابھی سے ہی اس نے لٹکا دیا ہے۔ وہ آئے گا، سلام کرے گا،
اور 2 مرتبہ جھاڑ پھونک کرے گا تو سیدھی 100 کی نوٹ نکلے گی، بھائی لے جا۔ پکڑا دیا۔ اور وہ آپ کی زکوٰۃ لے کر گیا، صدقات لے کر گیا، اگر غیر مسلم ہے تو مسئلہ تو پوچھیے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی؟ ہاں، ایک لطیفہ سنا دوں، 1-2۔ بھکاریوں کا حال کیسا ہوتا ہے؟ یہ مضمون لمبے ٹائم سے مجھے لینا تھا، اس لیے کہ لوگ توجہ ہی نہیں دیتے اپنی زکوٰۃ کے اوپر، اپنے صدقات کے اوپر، صحیح ڈھنگ سے خرچ ہی نہیں کرتے لوگ۔ اس میں بھی اندھادھند جو آیا وہ پکڑا دیا، جس کو آیا دے دیا۔ بھائی آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، ہاں بڑا نیک کام کیا ہے آپ نے، تو ذرا یہ تو دیکھیے کہ میری زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے، میرے صدقات کہاں جا رہے ہیں، میں کس کو دے رہا ہوں۔ اب کسی سے عالم سے مشورہ تو کریے کہ ایسی پوزیشن کے اندر جو آئے اس کو دینے کا حق ہے کہ نہیں ہے۔ ایک بڑھیا تھی، اس نے بھیک کے ٹکڑے مانگے تھے اور چارپائی پر اس نے رکھے تھے، کھانا مانگ کر لائی تھی۔ اب گھر کے آنگن میں چارپائی رکھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک اونٹ آیا، چرتا چرتا راستے پر چارپائی پڑی ہوئی تھی، وہ اونٹ نے اس کے بھیک کے ٹکڑے میں سے 3-4 ٹکڑے اٹھا لیے، کھا لیا۔ وہ چلانے لگی، وہ بڑھیا جو تھی نے، کہ میری کمائی کے اوپر یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اونٹ والے کے اوپر لعنت بھیجنے لگی۔ سارے لوگ جمع ہو گئے کہ آخر ہوا کیا ہے، جا کر دیکھے تو صحیح۔ اب جا کر دیکھا تو بڑھیا چلاتی ہے، لوگوں نے پوچھا ایسا ایسا ہوا، تو لوگ بھی اونٹ والے پر چلانے لگے، تو وہ اونٹ والا پاس میں کھڑا تھا، وہ رو رہا تھا۔ تو لوگوں نے وہ اونٹ کے مالک سے پوچھا کہ بھائی نقصان تو تیرا کہاں ہوا ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہ میرا اس سے بڑا نقصان ہوا ہے، بڑھیا کے تو 4 ٹکڑے گئے ہیں روٹی کے، وہ میرا اونٹ کھا گیا ہے، لیکن میرا تو پورا اونٹ چلا گیا، پورا اونٹ ضائع ہو گیا۔ ارے اس میں کون سا ضائع ہو گیا، تیرا اونٹ تو زندہ ہے، زہر کہاں کھایا ہے؟ کہ ہاں ضائع ہو گیا، میرے اونٹ نے بھیک کے 4 ٹکڑے کھا لیے، اب ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ یہ بھی بھکاری بن جائے گا، کام نہیں کرے گا میرا۔ تو بھکاری ایسے ہوا کرتے ہیں، ان کو مانگنے کی لت پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ کام نہیں کرتے، ان کا کاروبار بن جاتا ہے، ان کا پیشہ بن جاتا ہے۔ ایک جگہ کے اوپر ایک آدمی 2 ویل لے کر مانگنے کے لیے گیا، یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ فقیر بھائی آج کے فقیر تو بھائی انٹرنیشنل ہے نا بھائی، 4 ویل میں بھی آئیں گے ضرورت پڑے گی تو۔ فقراء کی تعداد کم تھوڑی ہے، اب دیکھ کر جا کر دیکھیے تو صحیح، ان کے پاس نوٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے ان کے پاس، آپ معمولی سمجھتے ہیں فقیروں کو؟ وہ سب میرا اور آپ کا دیا ہوا صدقات اور زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ ان کا کھانا سیدھا محلوں میں سے ہو جاتا ہے، کپڑے کوئی بھی دے دیتا ہے، اب خرچہ تو ہے نہیں، یہ تو بغیر موڑی کا دھندا ہے، تو 100% نفع ہے اس میں، تو کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ کے اوپر ایک بھکاری چلا گیا 2 ویل لے کر مانگنے کے لیے، تو کسی آدمی نے اس کو ملامت کی کہ شرم نہیں آتی ہے تجھے، تیرے پاس گاڑی ہے، تو اٹا گٹا دکھتا ہے، تو کام کر سکتا ہے، کوئی مجبوری تو تیرے اندر نظر نہیں آتی، اور تو لوگوں سے مانگتا ہے۔ تو بھکاری نے جواب دیا، سیٹھ جی تھوڑا تعاون کر دیجئے، آئندہ زندگی رہی تو 4 ویل لے کر آئیں گے مانگنے کے لیے۔ تو یہ حال ہے۔ ہاں ہماری زکوٰۃ اور ہمارے صدقات جس کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس 4 ویلیں ہیں، یہ کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ یہ کبھی مسجدوں کے اندر کبھی نماز کے لیے نہیں آئیں گے، کبھی 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، کبھی دعا نہیں مانگیں گے،
دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا ان کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیک مانگنے والے کی آواز سنی، گھر کے باہر آئے، دیکھا کہ بھئی کون مانگ رہا ہے، تو دیکھا کہ ایک آدمی مانگ رہا ہے، تو سوچا کہ بھئی اس کو کھانا نہیں ملا ہوگا اس لیے مانگنے کے لیے آیا ہے، تو اس کا کھانے کا انتظام کروا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو حکم کیا کہ بھئی اس کو کھلا دو، کھانے کا انتظام ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو پھر آواز آئی کسی مانگنے والے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، تو آواز تو ایسی ہی لگی جیسے پہلے مانگ رہا تھا، تو گھر کے باہر آ کر دیکھا تو یہ تو وہی فقیر ہے جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کھانا کھلایا ہے، تو اس کو بلایا کہ یہاں اس کی جھولی کے اندر دیکھا تو بہت سارے روٹی کے ٹکڑے اور دوسری چیزیں پڑی ہوئی تھیں، کھانے پینے کی چیزیں، تو اس کو پاس میں بلایا اور اس کی جھولی کو پکڑا اور اونٹ کے سامنے ڈھیر کر دیا، پورا اس کا کھانا جو اونٹ کھا گیا، اور اس کو کوڑے سے مارا اور یوں کہا آئندہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گا، تو تاجر، تو سائل نہیں ہے، تو تاجر ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تو مانگنے والا نہیں ہے، تو بزنس مین ہے، تو تاجر ہے، تیرا تو دھندا لگتا ہے، چل یہاں سے نکل۔ ایسے ہوتے بھیک مانگنے والے، وہ سائل نہیں ہوتے، وہ تاجر ہوا کرتے ہیں، اور آپ کے پیچھے چمٹ جائیں گے تو آپ کی جان لیے بغیر نہیں نکلیں گے، ایسا لگتا ہے، سر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، پیر پکڑ لیتے ہیں، کرتے کا دامن پکڑ لیں گے اور پتہ نہیں کیا سے کیا حرکتیں کر بیٹھیں گے، ایسا لگے گا کہ یہ گلا دبانے کی دیر ہے بس اس کی، تو اب تو ہرگز مت دیجیے، یہ سب ڈونگ ہوا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی عادت بگاڑنا ہے، یہ ان کا تعاون نہیں ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ کا دیا ہوا صدقہ اور آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ یا خیرات یہ لوگ ایسی جگہوں کے اوپر استعمال کرتے ہو جو جگہیں ناجائز اور گناہ کی ہوا کرتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے، ایسا شک نہیں ہے بلکہ اب تو یقین بھی ہو چکا ہے۔ اکثر بھکاری شرابی بھی ہوتے ہیں، زانی بھی ہوتے ہیں، وہ تعیش پرست ہوا کرتے ہیں، وہ عیش کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، نہ جگہ دیکھیں گے نہ موقع دیکھیں گے، کہیں بھی آپ کو پکڑ لیں گے۔ عرفات کے میدان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، لوگوں سے سوال کر رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا رے بد نصیب ہے، یوں کہہ کر اس کو ڈانٹا اور زور سے کوڑا برسایا اس کے اوپر۔ ارے اتنا بڑا عرفات کا میدان، اتنے سارے لوگ اس میدان کے اندر، سارے ہی لوگ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اس کی تو فضیلت ہے اللہ کی طرف سے، یہی تو سب سے بڑی فضیلت ہے کہ عرفات کے دن، عرفات کے میدان کے اندر جو بھی ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کبھی ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اور یہ یقین ہے اللہ ہر ایک کی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اور فرشتوں سے فخر کے طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے میرے بندوں کا حال، بکھرے ہوئے بال ہے، عاشقانہ انداز ہے، فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اور کس حال میں میرے پاس آئے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے جس نے جو مانگا ہے میں نے ان کی مرادوں کو پورا کر دیا۔
تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس میں سے فلانا بندہ جو ہے وہ تو اتنا بڑا گنہگار ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو کہ اس کو بھی معاف کر دیا۔ اب یہ تو عرفات کا میدان ہے، یہاں ہر کسی کی جھولی کو اللہ بھرتا ہے۔ اب یہ مانگ رہا تھا مخلوق سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تجھ سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ اس میدان میں آ کر جہاں لوگ رب سے مانگتے ہیں تو لوگوں سے مانگتا ہے۔ تجھ سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم 7، 8 یا 9 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت سے، جس میں عوف بن مالک بھی ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ کیا اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کریں گے؟ تو جو صحابہ موجود تھے اس میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت تو کر ہی دی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تم رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے؟ 3 مرتبہ یہ جملہ کہا، صحابہ تعجب کر رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ پر تو بیعت کی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا تو سارے صحابہ نے اپنا ہاتھ لمبا کیا بیعت کرنے کے لیے۔ کس بات پر بیعت کی؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام دیکھیے، چند باتوں کا حکم فرمایا کہ اقرار کرو اللہ کو ایک مانیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اسی کی اطاعت کریں گے وغیرہ۔ پھر اخیر کے اندر بیعت کے اندر ایک حکم یہ بھی دیا کہ اس بات پر بھی بیعت کرو کہ لوگوں سے سوال نہیں کروں گے، بھیک نہیں مانگوں گے۔ مستقل اس کے اوپر حضور کے زمانے میں بیعت لی جاتی تھی صحابہ سے کہ سوال نہیں کروں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گے، عزت نفس کی حفاظت کروں گے، اور سوال کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی ہے، ان کی ہمتوں کو توڑا ہے حضور نے، ان کے اوپر وعید بیان فرمائی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں بعد میں، لیکن ہمارے زمانے میں بھکاریوں کا حال اتنا برا ہو چکا کہ اگر یہ کہا جائے کہ غیر مسلم بھی بھکاری کے لباس میں آیا تو کیوں آیا، ممکن ہے کوئی سازش ہو اس کے پیچھے بھی۔ ہو سکتا ہے میری بات بڑی عجیب سی لگتی ہو آپ کو، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ مولوی کی بات خشکی کے اوپر مبنی ہوتی ہے کہ اس کا دماغ سوکھ گیا اس لیے ایسی بات کرتا ہے، لیکن ممکن ہے چاہے کسی کو سمجھنا ہو تو سمجھے، لیکن میں یقینی طور پر یہ بات کہوں گا ممکن ہے غیر مسلم بھی مسلمانوں کے لباس میں بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی چال ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک واقعہ بھی سنا دوں۔ ایک غیر مسلم کی دکان کے اوپر غیر مسلم مانگنے کے لیے گیا، بھیک مانگنے کے لیے۔ تو چونکہ مانگنے والا بھی غیر مسلم اور جس کی دکان ہے وہ بھی غیر مسلم تھا، تو اس نے بہت ڈانٹا، اس کو دھمکایا، ڈانٹا، لعنت ملامت کی، اور 1 روپیہ نہیں دیا، بھگا دیا۔ تم مزدوری کرو، تم رکشہ چلاؤ، تم یہ کرو، تم اپنا پیٹ خود پالو، چلے آتے ہیں مانگنے کے لیے، شرم نہیں آتی، بھگا دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک مسلمان گیا، جیسے ہی اس نے سوال کیا فوراً پیسے نکالے، دے دیا۔ اس کے پاس بیٹھنے والا ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ تو نے اپنا آدمی جو تھا اس کو تو بھگا دیا،
اور مسلمان کی مدد کر دی، تو اس نے یوں جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے لوگ بھیک مانگے، اس لیے میں نے اس کو دھمکایا تاکہ خود محنت کر کے، خود کما کر، خود اپنے ذریعے معاش کو تلاش کرے۔ ان کے بارے میں تو یہی حکم ہے کہ جتنا ہو سکے یہ بھکاری ہی رہے، اس لیے جب بھی مانگنے کے لیے آئے تو ان کو دے دیا جائے، تو کہ ہمیشہ زندگی بھیک میں گزرے ان کی۔ ہاں، اب یہ حال ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ ارے اپنے ذریعے معاش کو مضبوط کیجئے، اور ایسے راستے پر چلتے بھکاریوں کے اوپر توجہ دیجئے، مستحقین تک اپنی زکوٰۃ پہنچائیے، اپنے صدقات پہنچائیے۔ اور یہاں تک اثر ہوا، مسلمانوں میں مانگنے کا رواج اتنا عام ہوا۔ معاف کرنا، ایک حقیقت بتانے جا رہا ہوں۔ مدارس کے علماء کرام جو آتے ہیں، ایک قصور ان کا ہے اور ایک قصور آپ کا ہے۔ آج ایک حقیقت بتاؤں گا آپ کو۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ خود اپنا حلیہ ایسا بنا کر آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ خود بھکاری ہے۔ اللہ معاف فرمائے، وہ اپنے لیے نہیں آتے، وہ اپنے مدرسے کے لیے آتے ہیں، اور یہ بھیک مانگنے کے اندر نہیں آئے گا، یہ تو ان کا کام اجر کے اندر آئے گا۔ لیکن پھر بھی اپنا حلیہ ایسا بنا دیا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ حضرت خود محتاج اور بے بس ہے۔ میرے تعلق والے بعض سفرا بھی ہوتے ہیں، تو میں کبھی کبھار ان کے سامنے اس بات کا ذکر کرتا ہوں، وہ آپ جب لوگوں کے پاس چندہ لینے کے لیے جائیں تو آپ اس حلیے میں نہ جائیں، اور آپ خودداری سے لیجئے۔ جس کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے جاتے وہ حق آپ کا ہے، وہ صرف امین ہے، وہ دے عزت کے ساتھ میں تو لے لیجئے، ورنہ چھوڑ دیجئے، اللہ آپ کا انتظام کرے گا۔ آپ ان کی زکوٰۃ ہی کیوں لیتے ہیں جو آپ کے ساتھ میں فقیروں کا معاملہ کرتے ہیں؟ اور یہ دینے والوں کی غلطی ہے۔ دھکے کھلائیں گے، فقیروں کا معاملہ کریں گے، حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ بہت سی مرتبہ تو میں نے کانوں سے سنا بھی ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، ان سفراء کو، ان علماء کرام کو اتنا دھمکایا جاتا ہے جتنا میں نے فقیر کو دھمکاتے ہوئے نہیں سنا۔ آپ کسی کو اپنی زکوٰۃ اور صدقات دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا فقیر ہے؟ ہر آدمی مانگنے والا فقیر تھوڑی ہوتا ہے۔ مت دیجیے، 1 روپیہ مت دیجیے مدرسے والوں کو، اگر اس انداز سے دینا ہے۔ یہ نظام اللہ کا ہے، اللہ چلائے گا۔ کسی کی زکوٰۃ دینے کے اوپر مدرسے کا نظام بالکل موقوف نہیں ہے۔ آپ جس کو بھی دیں، عالم دین ہے، بٹھائیے، عزت کے ساتھ میں، احترام کے ساتھ میں اکرام کریے، اور عزت کے ساتھ میں دینے کی گنجائش ہے۔ ایک ہی مرتبہ میں پکڑا دیجئے، دھکے مت کھلائیے۔ دھکے مت کھلائیے۔ یہ قرآن اور حدیث کی خدمت کر رہے ہیں، آپ اللہ کے نام پر دے رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ راستے چلتے بھکاریوں کی طرح اس کا کچھ اثر اہل مدارس کے اوپر اس طریقے سے پڑا کہ ہم ان کو بھی دھمکاتے رہتے، موقع ملا تو۔ ارے بھائی، جو صحیح ہے ان کو تو دے دیجئے، ان کے ساتھ میں آپ کا یہ سلوک، یہ رویہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میں تو اکثر سفراء کو کہتا ہوں، اکثر علماء کرام کو کہتا ہوں، میرے تعلقات والے ہوتے ہیں،
ایک سفیر مجھے ملے تھے، بہت باصلاحیت ہیں، عالم دین ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے کہنے لگے تو بیچ میں بات آئی تو ایک واقعہ سناتا ہوں، سچا واقعہ ہے کہ مولانا میں ایک جگہ کے اوپر گیا مدرسے کا چندہ لینے کے لیے۔ اب مجھے کتنی دیر تک تو باہر بٹھائے رکھا، لمبے ٹائم تک، 1-2 گھنٹے تک، پتہ نہیں انہوں نے کتنا کہا تھا، تب تک مجھے بٹھائے رکھا۔ پھر بلا کر مجھے 500 یا 1000 دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ سامنے والوں کو کہہ دیا کہ 1 گھنٹے تک بٹھایا آپ نے اور اس کے اوپر پھر 500 1000 دیتے، آپ رکھ لیجئے، آپ کے پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا بڑا اچھا کام کیا آپ نے، کہ ہمارے پاس بھی تو وقت ہے، ہم قیمتی وقت لے کر آتے ہیں، ہم بھی مخصوص وقت لے کر آتے ہیں۔ اتنا وقت تھوڑی ہے کہ ایک ایک دینے والے کے پیچھے ہم 1-1 گھنٹہ ہمارا بگاڑیں گے۔ ہماری بھی مصروفیات ہیں، ہماری بھی مشغولیاں ہیں، ہمارے بھی کام کاج ہے، ہمارے بھی دینی امور ہے۔ اب ایک ایک آدمی کے پیچھے اتنا وقت لگائیں گے تو ہمارے مدرسے کا نظام کا کیا ہوگا؟ پھر ہم اسی میں گھومتے رہیں گے۔ میں نے اس وقت مولانا کے سامنے ایک درد میرا رکھا، میں نے کہا کہ حضرت بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن یہ خودداری آج ہر سفیر کے اندر موجود نہیں ہے، یہ ہونی چاہیے۔ خیر یہ بات دوسری نکل گئی تو میں نے بتا دیا کہ آج یہ حال ہو چکا ہے۔ برا نہ مانے جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں نا، جو حقیقت تھی وہ بتائیے، بہت کم لوگ ہیں جو عزت کے ساتھ دیتے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہی ہے جس کو مان کر ہمیں چلنا پڑے گا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ بھیک مت مانگو، اور یہ جو آ رہے بھکاری نہیں ہے، یہ تو عالم دین ہے، یہ علماء کرام ہیں، یہ ملت کے خادم ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی مسجدوں کو امام دیتے ہیں، آپ کی مسجدوں کو مؤذن دیتے ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے اساتذہ دیتے ہیں، آپ کو خطیب دیتے ہیں، آپ کو ایسے علماء تیار کر کے دیتے ہیں جو علماء امت کی رہبری کرتے ہیں۔ یہی تو وہ لوگ ہیں، یہی تو وہ انسانیت کی فیکٹریاں ہیں، یہاں علماء تیار ہوتے ہیں یا انسان بنائے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف بھکاریوں کا حال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مانگے گا تو کیا ہوگا؟ بہت زیادہ مانگے گا۔ ایک دوسری روایت سنا رہا ہوں، ایک روایت تو سنائی، زیادہ مانگے گا اس کے چہرے کا زخم کل قیامت میں بہت زیادہ گہرا ہوگا، تھوڑا مانگے گا اس کے چہرے کا زخم تھوڑا ہوگا، بہت کم مانگے گا تو اس کے چہرے کے اوپر بہت کم زخم ہوگا، لیکن مانگنے کا یہ اثر ہوگا کہ کل محشر کے میدان میں اس کا چہرہ زخمی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے، سوال کرتے، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، میری کچھ مدد فرما دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا، دیکھیے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ آپ کے گھر میں کیا ہے؟ کہ ایک چادر ہے جس کو بچھاتے بھی اور اسی کو اوڑھتے ہیں، اس کا ایک کنارہ بچھاتے اور ایک کنارہ اوڑھ دیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے، برتن ہے جس کے ذریعے سے پینا کھانا وغیرہ، اس سے ہمارا کام پورا ہو جاتا ہے، لیکن روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا دونوں کو لے کر آ۔ اب یہ دونوں چیزیں لے کر آئے وہ صحابی، چادر بھی لے کر آئے، پیالہ بھی لے کر آئے۔ حضور نے نیلامی کی کہ کون خریدے گا ان دونوں کو، کتنے میں خریدیں گے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ 1 درہم میں۔ آپ نے پھر نیلامی کی، اور اس سے زیادہ کون دے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے تو کہ یا رسول اللہ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، 2 درہم دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو لے جاؤ، 2 درہم دو۔ 2 درہم دے دیے صحابی نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دونوں چیزیں سامنے والے کو دے دی، اور وہ 2 درہم آئے تھے وہ صحابی کو دیے، اور یوں کہا کہ 1 درہم کے ذریعے سے آٹا یا کھانے پینے کی جو بھی چیز تمہارے گھر میں ضرورت ہے اس کو خرید لو، اور 1 درہم سے کلہاڑی خرید کر لاؤ، جاؤ بازار میں سے کلہاڑی خرید لو اور میرے پاس آنا۔ تو 1 درہم سے گھر کا سامان خریدا اور 1 درہم سے کلہاڑی خریدی، حضور کی خدمت میں پہنچے، آپ نے دستہ لگا دیا اس میں، اور یوں کہا کہ اب جنگل میں جاؤ، 15 دن تک ہمارے سامنے نہیں آؤں گے، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں جا کر بیچو، 15 دن تک میں تم کو دیکھنے نہ پاؤ،
اب وہ صحابی گئے جنگل کے اندر، لکڑیاں کاٹنا شروع کی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 15 دن تک محنت کی، 10 درہم جمع ہو گئے، گھر کا خرچہ نکل گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اتنا کمایا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دستے سوال دراز کرنے سے بہتر ہے کہ تو اس طریقے سے اپنے معاش کو تلاش کرے۔ یہ بتایا۔ اس لیے قوم اور سماج کے اندر جو لوگ اتنے کمزور پوزیشن کے ہیں، ان کے معاش کی فکر کی جائے، بھکاری کو بھکاری نہ رہنے دیا جائے، اور جو کما سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، مجبوری نہیں ہے، بس ان کا تو کاروبار ہی بن چکا ہے، تو ایسے لوگ اگر معاش کے اوپر نہ لگے تو آپ ان کو 1 بھی روپیہ مت دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 بھی روپیہ مت دیجیے ان کو، یہ ان کا دھندا ہو چکا ہے، ان کے کاروبار کو اب ختم کرنا پڑے گا۔ آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات کو اچھے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیجیے، اور بہترین جگہ کے اوپر اپنے زکوٰۃ اور صدقات اور مصرف کو تلاش کر کے وہاں پر خرچ کیجیے۔ کیا ہوگا؟ مستحقین تک یہ بات جائے گی، ان کے زکوٰۃ وہاں پہنچے گی، اور یہ جو مزاج بن چکا ہے ان لوگوں کے اندر کہ بھائی مانگنا ہو تو مسلمان بن کر مانگو اور مسلمانوں سے مانگو، یہ مزاج ٹوٹے گا۔ ذرا اب الگ تصور کی دنیا میں آئیے اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کی فکر کیجیے۔ یہ خلاصہ ہے میری بات کا۔ گدا گیری کو ختم کرنا، سماج اور معاشرے کے اندر فقیروں کی تعداد کو ختم کرنا، اپنے زکوٰۃ اور صدقات کو مجبور، بے بس، لاچار مجبوروں تک اور بے سہاروں تک پہنچانا، یہ اصل ہماری زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔